آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں یہ چل رہا تھا کہ کمزور لوگ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم سے آپ اللہ کے عذاب کو دور کر دیں. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم خود گمراہ تھے, ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا, تو ہم تو خود اپنے آپ سے عذاب کو دور نہیں کر سکتے, تم سے کیسے دور کریں گے؟ تو پھر لوگ شیطان کو ملامت کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ شیطان بھی آگ میں ہوگا. شیطان کو ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. تو شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب معاملہ چکا دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا, شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا. وہ سچا وعدہ کیا تھا؟ تم شیطان کی پیروی مت کرنا, تمہیں جنت ملے گی, اور تم نے شیطان کی پیروی کی تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو وہ وعدہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ, اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. فَأَخْلَفْتُكُمْ, میں نے ان وعدوں کی تم سے خلاف ورزی کی. میرے وعدے کیا تھے جو میں لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, بعد میں توبہ کر لینا, دنیا کی محبت دلوں میں ڈالتا تھا اور یہ دنیا کی زیب و زینت بنا کے دکھاتا تھا. تو وہ جو میرے وعدے تھے نا, ان وسوسوں کو وعدوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو وہ سارے میں نے ان میں خلاف ورزی کی ہے, وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے, تو میں نے جھوٹ بولا تھا ان وعدوں میں تم سے. اب رہا مسئلہ یہ کہ بھائی جب تو نے ہم سے جھوٹ بولا تھا, لوگ شیطان کو کہیں گے تو نے جھوٹ بولا تھا اور تو نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے, جھوٹی امیدیں دلائی تھی, تو مجرم تو ہے نا اصل میں. شیطان اس کا جواب دے گا وما کان لی علیکم من سلطان, دیکھو میرے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی, میں تو وسوسے ڈالتا تھا, اس دنیا کو مزین کر کے دکھاتا تھا, گناہ کو مزین کر کے دکھاتا تھا. میں تم سے خدا کی نافرمانی کو زبردستی تھوڑی کراتا تھا. تمہارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات بھی تو تھی نا, تم آنکھیں کھول کے اس کو فالو کرتے نا, تم میری باتوں میں آئے کیوں؟ زبردستی تھوڑی کی ہے میں نے تمہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سیرپ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے, اور ایسی لفنگے قسم کے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ پینا, یہ نہیں پینا, یہ تو زہر ہے. تو آپ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس کی بات مان نہیں رہے, اور ادھر ادھر جو فضول قسم کے لوگ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہو. تو جب آپ بڑی بیماری میں مبتلا ہوگے تو آپ ان فضول لوگوں سے کہتے ہو کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ مت پیو, تو آپ وہ کیا کہیں گے؟ ابے وہ کہیں گے کہ بھائی تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب ایک ڈاکٹر تجھے کہہ رہا ہے تو ڈاکٹر کی بات پر تو ہماری بات کو ترجیح کیوں دے رہا تھا؟ یعنی تو خود بے وقوف ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی بات کو فالو کیا جاتا ہے. شیطان بھی یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی, لیکن تم خدا کی اور پیغمبروں کی باتوں پر میرے وسوسوں کو کیوں ترجیح دیتے تھے؟ ایک طرف خدا ہے, پیغمبر ہیں, آسمانی کتابیں ہیں, ان کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں, وہ تمہیں کیا کہہ رہی ہیں, اور میرے وسوسوں میں آ کے تم میری باتوں کو فالو کر رہے ہو. تو میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے تم پر, میرا کام صرف یہ تھا الا ان دعوتکم, میں نے تمہیں بلایا گناہ کے راستوں کی طرف. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت پر لبیک کہہ دیا, اپنے اختیار سے کیا یہ تم نے یہ کام. فلا تلومونی, پس تم مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم, تم اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی, اور نہ تم مجھے اس عذاب سے بچا سکتے ہو جس عذاب میں مبتلا ہوں. کتنی صاف باتیں اللہ نے ہمیں مستقبل کی کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب ان آیات پہ درس دیتا ہوں تو مجھے خود زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کلیریفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے فیوچر کا سب بتا دیا کہ یہ سب ہونے والا ہے مستقبل میں. آج اللہ نے ہمیں عمل کا موقع دیا ہے. اگر ہم ان آیتوں سے غافل ہو کر اب بھی بدعملی میں لگیں تو آپ بتائیں اللہ کی حجت ہم پر کیسی تمام ہوگی؟ اللہ کہے گا کہ تمہارے سامنے سب باتیں میں پہلے کر چکا تھا. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, نیک اعمال کی, برائیوں سے بچنے کی, اور ہمت کرنی چاہیے تاکہ ہم برائیوں سے بچیں اور سیدھا راستہ اختیار کریں تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو. پھر شیطان بالکل برات کا اعلان کرتے ہوئے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, تم نے جو مجھے شریک کیا تھا نا اللہ کے ساتھ, میں تو اس کا بھی انکار کرتا ہوں. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, معبود بناتے ہیں, تو اس سے امیدیں لگاتے ہیں نا کہ یہ کل, جیسے مشرکین امیدیں لگاتے تھے کہ یہ معبود کل ہماری مدد کرے گا, تو کل قیامت کے دن وہ معبود ہی کہہ دے کہ میں اس شرک کو مانتا ہی نہیں ہوں, تم غلط کرتے تھے, تو کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ بتائیں نا. یعنی ایک آدمی نے
کسی سے امیدیں لگائیں کہ اس مصیبت میں تو ہماری مدد کرے گا، اور جب مدد کا ٹائم آیا تو وہ آدمی کہتا ہے تم نے امید ہی غلط لگائی تھی، میں مانتا ہی نہیں کہ مجھ سے امید لگانا تمہارے لیے جائز تھا. تو یہ بہت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی. تو شیطان بھی کہے گا تم نے جو مجھے خدا کے ساتھ شریک کیا نا، میں اس شرک کو مانتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ اس کا برحق ہو رہا مانتا ہی نہیں. وہ تم نے کام ہی غلط کیا تھا، تم غلط تھے، تمہیں مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اللہ کے ساتھ شریک کا کیا معنی؟ شریک کا یہی معنی ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ یعنی فالو تو اللہ کو کرنا چاہیے تھا اور فالو خواہشات کو کرنے. تو کوئی خواہشات کو فالو کر رہا ہے، کوئی شیطانی وسوسوں کو فالو کر رہا ہے. تو اس چیز کو شیطان نے شرک سے تعبیر کیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ شیطان کو باقاعدہ خدا بنا کے اس کے کوئی سجدہ کرتا ہو، ایسے لوگ بھی ہیں لیکن وہ تو بہت تھوڑے ہیں. تو یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں میرے حکم کو تم نے ترجیح دی. تو یہ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور شرک اصغر ہوتا ہے. اگر واقعی اس کو معبود بنا لیا تو شرک اکبر ہے، اور اگر معبود تو نہیں بنایا، آپ عملی طور پہ توحید کے قائل ہیں لیکن عملاً شیطان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، قرآن کہتا ہے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو اللہ نے ظالموں کا تذکرہ کیا. میں نے بتایا قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ، قرآن نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جہنم جہاں آئے گی وہاں جنت کا بھی اللہ تذکرہ کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی عقیدے کو بھی درست کیا، عمل کو بھی، انہیں داخل کیا جائے گا. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ داخلہ ہوگا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، لہذا اس داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا. تحیتہم فیہا سلام، جب وہ آپس میں ملیں گے تو ان کا تحیت سلام ہوگا. جہنمی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے پہ لان تان، تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا. جبکہ جنتی جب ملاقات کریں گے تو سلام. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید اور کفر کی مثال کو ایک درخت سے تعبیر کیا ہے. بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کلمہ توحید جو ہے نا، کلمہ توحید، اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں. جیسے کھجور کا درخت جس کو شجرہ طیبہ کہا گیا ہے، کہ آسانی سے گرایا نہیں جا سکتا اور بڑی بلندیوں تک جاتا ہے اور بہترین پھل دیتا ہے. تو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا، کلمہ توحید، جس شخص کے دل میں آئے گا تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اور وہ بہت بلندیوں تک جائے گا، اور اس کا پھل نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہوگا. اور مضبوط بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاماڈول نہیں ہوگا، وہ کانفیڈنس ہوگا اس کو، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اچھے اعمال کرے گا. جبکہ شرک جو ہے نا، شرک، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں، دلیل تو ہوتی نہیں مشرک کے پاس، لہذا اس کی مثال اس خبیث درخت کی ہے جس کو عربی میں حنظل کہتے ہیں نا. اس کو خبیث درخت کہا جاتا ہے. بہت کڑوا ہوتا ہے وہ، اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا تھا، اور اس کی جڑیں بہت کمزور ہوتی تھیں، یعنی بالکل اوپر ہوتی تھی، ذرا سا ہاتھ لگاتے تھے درخت پورا اکھڑ کے گر جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کیا کلمہ ہے نا، اس کی مثال اس خبیث درخت کی طرح ہے، ناپاک درخت کی. ناپاک سے مراد یعنی یہ نہیں کہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یعنی نقصان دہ، اس معنی میں اس کو خبیث کہا گیا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی برا اور صحت کے لحاظ سے بھی برا، زہر ہے. تو وہ کیسے آرام سے آپ دھکا دیں وہ ہل جاتا ہے. تو مشرک جو ہے نا، مشرک جو کلمہ شرک اس کے دل میں ہے، یہ بھی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں نا، مشرکوں کو ایک جگہ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں. اور شرک کے نتیجے میں نکل کیا رہا ہے؟ کڑوا درخت. تو شرک کے نتیجے میں جو اعمال نکلتے ہیں وہ بھی کڑوے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو آج کفر کے نتیجے میں ہومو سیکچولیٹی، یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے قانون پاس ہو رہے ہیں، رشتہ داری توڑنے کے قانون پاس ہو رہے ہیں، زنا حلال ہو رہا ہے، شراب حلال ہو رہی ہے. تو یہ کفر کی شاخیں ہیں. یہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور کلمہ توحید پر ہوں گے، کیونکہ توحید کا مطلب ایک خدا کو مانتا ہوں، تو پھر آپ اس کی بھی ظاہر مانیں گے. اس کے نتیجے میں سخاوت وجود میں آئے گی، رشتہ داری جوڑنا وجود میں آئے گا، صبر وجود میں آئے گا، شکر وجود میں آئے گا،
اور یتیموں پر خرچ کرنا وجود میں آئے گا, بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا وجود میں آئے گا, تو یہ وہ مثال ہے اس پاکیزہ پھلوں کی. تو بڑی خوبصورت مثال اللہ نے توحید کی اور شرک کی دی کہ ایک کی مثال کھجور کے درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہیں, ہلتا نہیں ہے آرام سے. توحید پرست آدمی کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہے, لیکن مشرک آدمی ڈاماڈول رہتا ہے, کیونکہ اس کو اگرچہ وہ شرک پر تو قائم رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کسی ایک اصول پر قائم نہیں رہتی.